اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ گفتگو ہماری مقدمات میں چل رہی تھی۔ گزشتہ درس کے اندر چند مقدمات کو بیان کیا گیا تھا۔ انشاءاللہ اس درس کے اندر بھی مزید چند مطالب کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلا نقطہ جو اس درس میں بیان کیا جائے گا وہ ہے کلمے کی بنائیں، کہ عربی زبان کے اندر کلمے کی کتنی بنائیں ہیں، اور دوسرا نقطہ جو اس درس میں بیان کیا جائے گا وہ ہے وزن اور اس کے قواعد، کہ عربی زبان کے اندر کلمات کا وزن کیا ہے اور اس کے بنانے کے قواعد کیا ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ ہے کلمے کی بنائیں۔ ابنیۂ کلمے، کلمے کی بنائیں۔ کلمے در زبان عربی دارای شش بنا است۔ کلمے کی عربی زبان کے اندر 6 بنائیں ہیں۔ زیرا یا سے حرف اصلی دارد، کیونکہ، زیرا کا معنی ہے کیونکہ یا تو اس کے 3 حرف اصلی ہوتے ہیں کہ بیان ثلاثی می گویند، کہ جسے ثلاثی کہا جاتا ہے، و یا 4 حرف اصلی کے بیان رباعی گفته می شود، یا اس کے 4 حرف اصلی ہوتے ہیں کہ جسے رباعی کہا جاتا ہے، و یا دارای 5 حرف اصلی است، یا اس کے 5 حرف اصلی ہوتے ہیں کہ آن را خماسی نامیده اند، کہ جس کو خماسی کا نام دیا جاتا ہے، خماسی کہا جاتا ہے۔ پس یا تو اس کے 3 حرف اصلی ہوں گے، یا 4 حرف اصلی ہوں گے، یا 5 حرف اصلی ہوں گے۔ اگر 3 حرف اصلی ہوں گے تو اسے ثلاثی کہا جائے گا، اگر 4 حرف اصلی ہوں گے تو اسے رباعی کہا جائے گا، اور اگر 5 حرف اصلی ہوں گے تو اسے خماسی کہا جائے گا۔ یہ ہو گئی ہمارے پاس 3 قسمیں۔ اب ان 3 قسموں کو دوبارہ تقسیم کر رہے ہیں۔ ہر کدام از این سے قسم یا بدون حرف زائد است۔ ان 3 اقسام میں سے ہر ایک یا تو حرف زائد کے بغیر ہے، یعنی اس میں حرف زائد موجود نہیں ہے، کہ بیان مجرد می گویند، کہ جسے مجرد کہا جاتا ہے۔ مجرد یعنی خالی ہونا، حرف زائد سے خالی ہونا۔ پس یا تو یہ جو 3 قسمیں ہیں، ثلاثی، رباعی، خماسی، ان کے اندر حرف زائد موجود نہیں ہے، لہٰذا انہیں مجرد کہا جائے گا۔ و یا دارای حرف زائد است کہ مزید فی نامیده می شود، یا اس کے اندر حرف زائد ہوگا، کم از کم ایک حرف زائد ہوگا کہ جسے مزید فی کا نام دیا جائے گا، مزید فی کہا جائے گا۔ پس اگر ثلاثی کے اندر حرف زائد موجود نہیں ہے تو اسے مجرد کہا جائے گا، ثلاثی مجرد، اور اگر حرف زائد کم از کم ایک حرف زائد اگر ہے تو اسے مزید فی، ثلاثی مزید فی کہا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر رباعی کے اندر حرف زائد موجود نہ ہو تو اسے رباعی مجرد کہا جائے گا، اور اگر اس کے اندر کم از کم ایک حرف زائد ہوا تو اسے رباعی مزید فی کہا جائے گا۔ اور اسی طرح خماسی، اگر خماسی کے اندر تمام حرف اصلی ہیں، کوئی حرف زائد موجود نہیں ہے تو اسے خماسی مجرد کہا جائے گا، اور اگر اس کے اندر حرف زائد ہوگا تو اسے خماسی مزید فی کہا جائے گا۔ بس اس طرح سے ہمارے پاس 6 قسمیں ہیں، یا ثلاثی مجرد ہے یا ثلاثی مزید فی، 2 قسمیں ثلاثی کی ہیں۔ اسی طرح رباعی مجرد ہے یا رباعی مزید فی، 2 قسمیں رباعی کی ہیں، یا خماسی مجرد ہے یا خماسی مزید فی۔ یہاں پر خماسی کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ بس 3 قسمیں مجرد کی ہیں اور 3 قسمیں مزید فی کی ہیں۔ اب ان سب کی مثالیں ذکر کر رہے ہیں۔ بے مثال ہے زیر توجہ نمائید، نیچے آنے والی مثالوں پر توجہ کریں، توجہ کی ضرورت ہے نیچے آنے والی مثالوں میں۔ سب سے پہلے ثلاثی کی مثال۔ ثلاثی، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے مجرد۔ مجرد کی یہاں 2 مثالیں ذکر کی ہیں۔ پہلی مثال ہے علمہ۔ علمہ فعل کی مثال ہے، فعل ماضی کی مثال ہے۔ ایک مثال فعل کی ہے، دوسری مثال ہے رجل۔ رجل اسم کی مثال ہے، چونکہ ثلاثی مجرد یا تو فعل ہوتا ہے یا اسم ہوتا ہے۔ فعل کی مثال علمہ ہے اور اسم کی مثال رجل ہے۔ یہ مجرد ہے چونکہ علمہ میں بھی 3 حرف ہیں اور تینوں حرف اصلی ہیں، لہٰذا مجرد ہے، کوئی حرف زائد موجود نہیں ہے۔ رجل کے اندر بھی 3 حرف اصلی ہیں، کوئی حرف زائد موجود نہیں ہے۔ اب مزید فی کی مثال۔ مزید، اعلم رجال۔ اعلم فعل کی مثال ہے اور رجال اسم کی مثال ہے۔ علمہ کے اندر کوئی حرف زائد موجود نہیں تھا، لیکن اعلم کے اندر ایک حرف زائد موجود ہے۔ اعلم، عین لام میم اس کے حرف اصلی ہیں، الف زائد ہے۔ اور اسم کی مثال میں رجال میں بھی
رجل سے ہم نے رجال بنایا ہے، رجال میں ایک حرف زائد ہے، رجال رے جیم لام اس کے حرف اصلی ہیں اور الف زائد ہے۔ بس ثلاثی کی دو قسمیں تھی، مجرد، مجرد کی پھر دو قسمیں ہیں، یا فعل ہے یا اسم ہے۔ فعل کی مثال ہے علما، اسم کی مثال ہے رجل، اور مزید الفی کی بھی دو قسمیں اس طرح سے ہیں، ایک علما فعل کی مثال ہے اور رجال اسم کی مثال ہے۔ بس علما مجرد کی مثال ہے اور مزید الفی اس کا ہے علما چونکہ الف زائد ہے۔ رجل ثلاثی مجرد کی مثال ہے اور ثلاثی مزید الفی میں رجال ہے چونکہ اس میں الف زائد ہے۔ رباعی کی دو قسمیں ہیں، یا مجرد ہوتا ہے رباعی یا مزید الفی ہوتا ہے۔ مجرد کی بھی دو قسمیں ہیں، یا مجرد اسم کے اندر ہوگا یا مجرد فعل کے اندر ہوگا، دونوں مثالیں یہاں ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی مثال ہے دہرجہ، دہرجہ فعل کی مثال ہے چونکہ اس کے اندر 4 حرف ہیں اور چاروں حرف اصلی ہیں، یہ فعل کی مثال ہے۔ جعفر، جعفر اسم کی مثال ہے۔ یہ تو تھا مجرد۔ مزید الفی کی مثال تدہرجہ، یہ فعل کی مثال ہے۔ تدہرجہ میں تے حرف زائد ہے، دال، ح، را اور جیم یہ حرف اصلی ہے اور تا اس میں زائد ہے، یہ فعل کی مثال۔ جعافر یہ اسم کی مثال ہے چونکہ جعافر میں الف زائد ہے۔ خماسی، خماسی کی بھی دو قسمیں تھی، مجرد یا مزید الفی۔ مجرد کی مثال جیسے سفرجل، یہ تھی مجرد کی مثال۔ مزید الفی کی مثال خندریس، خندریس یہ مزید الفی کی مثال ہے چونکہ اس میں یا زائد ہے، یا حرف زائد ہے۔ خماسی کے متعلق ایک نقطہ ذکر کر رہے ہیں چونکہ خماسی کے اندر انہوں نے فقط اسم کی مثال ذکر کی ہے، مجرد کے اندر بھی مزید الفی کے اندر بھی۔ اب نیچے اسی کے متعلق ایک نقطہ ذکر کر رہے ہیں، توجہ کنید۔ خماسی بودن مختص بے اسم است، خماسی ہونا اسم کے ساتھ خاص ہے، اسم کے ساتھ مختص ہے۔ و فعل یا ثلاثی است یا رباعی، اور فعل یا تو ثلاثی ہوتا ہے یا رباعی ہوتا ہے۔ پس اگر اسم ہے تو اسم ثلاثی بھی ہوتا ہے، رباعی بھی ہوتا ہے، خماسی بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر فعل ہے، فعل یا ثلاثی ہوتا ہے یا رباعی ہوتا ہے، خماسی فعل نہیں ہوتا عربی زبان کے اندر۔ عربی زبان کے اندر فعل کی فقط دو قسمیں ہیں، ثلاثی یا رباعی، خماسی موجود نہیں ہے۔ لیکن اسم کی 3 قسمیں ہیں، ثلاثی بھی ہے، رباعی بھی ہے اور خماسی بھی ہے۔ اسی وجہ سے خماسی کے اندر فعل کی مثال ذکر نہیں کی ہے، یعنی عربی زبان کے اندر ایسا فعل کہ جس کے اندر 5 حرف اصلی ہوں موجود نہیں ہے۔ ہاں اسم موجود ہے، اسم کی مثالوں کو انہوں نے بیان کیا ہے، لیکن فعل موجود نہیں ہے۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر کلمے کی 6 بنائیں ہیں، 2 ثلاثی کی بنائیں ہیں، 2 رباعی کی بنائیں ہیں اور 2 خماسی کی بنائیں ہیں۔ ثلاثی کی 2 جو بنائیں ہیں، ایک مجرد ہونا ہے، دوسری مزید فی ہونا ہے۔ رباعی کی بھی اس طرح سے، ایک مجرد ہونا ہے، دوسری مزید فی ہونا ہے۔ خماسی کے اندر بھی ایک مجرد ہونا ہے اور دوسری مزید فی ہونا ہے۔ اس طرح سے ٹوٹل 6 قسمیں ہیں۔ پھر ثلاثی مجرد کی 2 قسمیں ہیں، یا فعل ہے یا اسم ہے۔ اسی طرح ثلاثی مزید الفی کے اندر بھی 2 قسمیں ہیں، یا فعل ہے یا اسم ہے۔ رباعی مجرد کی بھی 2 قسمیں ہیں، یا فعل ہے یا اسم ہے۔ رباعی مزید الفی کی بھی 2 قسمیں ہیں، یا فعل ہے یا اسم ہے۔ اور خماسی مجرد کی فقط 1 قسم ہے اور وہ ہے اسم۔ اور اس طرح سے خماسی مزید الفی کی بھی 1 قسم ہے اور وہ ہے اسم۔ فعل خماسی موجود نہیں ہے، ایسا فعل کہ جس کے 5 حرف اصلی ہیں وہ عربی زبان کے اندر وجود نہیں رکھتا۔ یہ تو تھا پہلا نقطہ کلمے کی بنائیں۔ اب شروع کرتے ہیں دوسرا نقطہ، وزن اور اس کے قواعد۔ وزن و قواعد آن، وزن اور اس کے قواعد۔ برای این کے حروف اصلی کلمے از حروف زائد مشخص شود، کلمے کے حروف اصلی حروف زائد سے مشخص ہو جائیں، یعنی دونوں میں جدائی ہو جائے، فاصلہ ہو جائے اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ حرف اصلی ہے اور یہ حرف زائد ہے، تو اس حرف اصلی کو حرف زائد سے مشخص کرنے کے لیے 6 حرف فا عین لام را بے ترتیب بے جائے حروف اصلی بیکار می برن، تو 3 حرف کو فا عین اور لام کو ترتیب کے ساتھ حروف اصلی کی جگہ پر استعمال کریں گے۔ یعنی سب سے پہلے حرف اصلی کے مقابل میں فا کو رکھا جائے گا، دوسرے حرف اصلی کے مقابل میں عین کو رکھا جائے گا اور تیسرے حرف اصلی کے مقابل میں لام کو رکھا جائے گا۔ مثلا میگوین، مثلا کہا جائے گا کتبہ بر وزن فعلہ، کتبہ ایک کلمہ ہے، کتبہ فعل کی مثال ہے، فعل کتبہ اس کا وزن ہے فعلہ، چونکہ کتبہ میں 3 حرف ہیں، کاف تے بے
تو جب اس کا وزن بنائیں گے تو پہلے حرف اصلی کے مقابل میں فا کو رکھا جائے گا، دوسرے حرف اصلی کے مقابل میں عین کو رکھا جائے گا، تیسرے حرف اصلی کے مقابل میں لام کو رکھا جائے گا. پس اس طرح سے اس کا وزن بن جائے گا. کتبہ کا وزن ہے فعلا، کاف کے مقابل میں فا ہے، تے کے مقابل میں عین ہے اور با کے مقابل میں لام ہے. دوسری مثال وعلمہ بر وزن فاعلہ است، علمہ اس کا وزن ہے فاعلہ، عین کے مقابل میں فا ہے، حرف اول کے مقابل میں فا ہے، لام حرف دوم کے مقابل میں عین ہے، میم حرف سوم کے مقابل میں لام ہے. وہمین طور اور اسی طرح جتنے بھی عربی زبان کے اندر کلمات ہیں سب کے وزن کو بنایا جا سکتا ہے. بس خلاصہ یہ ہے کہ حرف اصلی کو حرف زائد سے جدا کرنے کے لیے، مشخص کرنے کے لیے عربی زبان کے اندر 3 حرف ہیں، فا، عین اور لام. ان کو ترتیب کے ساتھ حروف اصلی کے مقابل میں رکھنا ہے، حروف اصلی کی جگہ پر رکھنا ہے، حروف اصلی کے مقام پر رکھنا ہے. تو اس طرح سے ان کا وزن بن جائے گا. کسی بھی کلمے کا اگر وزن بنانا ہو تو سب سے پہلے اس کے حروف اصلی کے مقابل میں فا، عین، لام کو رکھا جائے گا. اور حرف زائد ہیں ان کو انشاءاللہ بیان کریں گے ابھی قواعد میں کہ اگر کسی کلمے میں حرف زائد آ جائے تو اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے. بس حروف اصلی کے مقابل میں فا، عین، لام کو جب رکھا جائے گا تو اس کا وزن بن جائے گا. کتبہ کا وزن ہے فعلا، علمہ کا وزن ہے فاعلہ. انشاءاللہ مزید مطالب کو اگلے درس میں بیان کیا جائے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.